الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھلائی جاتی ہیں۔ آج کی جو دعا ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ اور بہت ہی اہمیت کی حامل دعا ہے، اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ اپنی امت کو بتلایا ہے۔ اور تمام دوستوں سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وظائف صرف اور صرف وہ کریں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ من گھڑت وظائف اور جو اپنی طرف سے لوگوں نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت کا دامن تھام لیں، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکے۔ تو چلیے جناب، چلتے ہیں آج کے اپنے اس پیارے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ بتا دوں، مشکات شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کے باب عیادت المریض فصل اول میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت سیداتنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ جو ہیں وہ بھی درست کر لیں، کیونکہ اگر الفاظ درست نہ ہوں، پڑھنا صحیح نہ آتا ہو، تو پھر اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں، قرآن پاک پڑھنا صحیح بھی سیکھیں۔ اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے پروردگار خلقت، تکلیف کو دور کر اور شفا بخش، آپ ہی شفا دینے والا ہو، نہیں ہے شفا مگر آپ ہی کی طرف سے، ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کتنے پیارے کلمات ہیں۔ جب ان کلمات کے ساتھ بندہ مومن اپنے اللہ کے حضور التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جب دامن پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور فضل و کرم فرمائے گا اور اس کی بیماری کو دور کر دے گا۔ طریقہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، الفاظ اور وظیفہ کلمات بھی آپ نے سماعت کر لیے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا جائے اور ساتھ یہ دعا پڑھی جائے۔ اور ایک بات کہ اس دعا کے پڑھنے کی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنی بار پڑھنی ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کیا جائے۔ تو اب آپ جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، اور جب تک بیماری
ٹھیک نہ ہو، جب تک بیماری درست نہ ہو، شفا حاصل نہ ہو، آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور فضل و کرم فرمائے گا اور بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔